नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ीशान कमाल साल दोम के उर्दू के लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बच्चों, हम नासिर काज़मी की गज़ल कर रहे हैं जो उदासी के शायर हैं। और नासिर काज़मी की शायरी ज़ाती तौर पर मुझे बहुत पसंद है। ख़ास तौर पे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सर्दियों में नासिर काज़मी की शायरी पढ़ने में बहुत लज्जत महसूस करता हूँ। आज इनका जो शेर है ये भी साहले मुमतना की उम्दा मिसाल है कि भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज़ की कमी है अभी। बच्चों देखिए, शायर ने भरी दुनिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। भरी दुनिया से मुराद क्या है? ये दुनिया जो रंगीन है, राना है, खूबसूरत है, दिलकश है, लोगों से भरी हुई, रौनकों से भरपूर जिंदगी, इसे शायर ने भरी दुनिया कहा है। रौनकों से भरी हुई दुनिया, शहर हैं, शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें, बेशुमार लोग, लोगों का एक हुजूम है। सड़कों पर निकल जाएं तो लोगों का एक सैलाब नजर आता है। इसके बावजूद जब इंसान को कोई अपना मुयस्सर ना हो, कोई ऐसा शख्स जिससे मोहब्बत हो, जिसके साथ ज़िंदगी के लम्हात गुजारने का लुत्फ़ आता हो, चारागर, चारा साज, ज़ख्मों पर मरहम रखने वाला, वफ़ा निभाने वाला, मुखलिस, मोहब्बत करने वाला, वफ़ा शियार, महरो मुरव्वत और अखलास की जागीर से माला माल दिल रखने वाला, दर्द का दरमा करने वाला, गमों का मदावा करने वाला, दोस्ती निभाने वाला। जब तक ऐसा शख्स मुयस्सर ना हो, दिलजोई करने वाला, अपना अजीज़ कोई प्यारा या महबूब नज़र ना आए, तो फिर लोगों के हुजूम में भी इंसान खुद को तन्हा महसूस करता है। ये हर इंसान की फितरत है। लोगों के हुजूम में वो एक इंसान को तलाश करता है। अगर वो एक इंसान नजर ना आए तो लोगों का हुजूम भी उसकी दिलजोई नहीं कर सकता। उसे लोग चलती फिरती हुई लाशों की तरह दिखाई देते हैं। जैसे शायर ने कहा कि चलते फिरते हुए मुर्दों से मुलाकातें हैं, जिंदगी कश्फो करामात नजर आती है। जिंदगी कश्फो करामात नजर आती है। नासिर काज़मी जब अंबाला से लाहौर आए तो बहुत कुछ पीछे छोड़कर आए। अपने प्यारों को, दोस्तों को, अजीज़ों को, कितने लोगों को अपनी आंखों के सामने ज़बाह होते देखा। कितने लोगों को
کتنے اپنے پیاروں کو کھو دیا، اور پھر وہ وطن، وہ گلیاں، وہ بازار، محلے، کوچے، جہاں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ زندگی کے دل فریب لمحات کو یاد کیا کرتے تھے، وہ گلی کوچے بازار بھی چھن گئے۔ اس نئے شہر کی رنگینیوں، رعنائیوں اور روشنیوں کے باوجود انہیں ہر طرف، ہر سمت اندھیرا نظر آتا تھا، اور یہ شہر ان کو اجنبی لگتا تھا۔ یہاں کے لوگ انہیں اجنبی محسوس ہوتے تھے۔ اس لیے ڈاکٹر محمد حسن نے کہا ہے کہ ناصر کی غزلوں کی کیفیت تنہائی اور خود فراموشی کے احساس سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ کیا کہا؟ ناصر کی غزلوں کی حقیقت، کیفیت نہیں حقیقت، ناصر کی غزلوں کی حقیقت تنہائی اور خود فراموشی کے احساس سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ ناصر کاظمی نے اس اجنبیت کا اظہار اپنے بہت سے اشعار میں کیا، جیسے ان کی غزل ہے وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا، اب باہر جاؤں کس کے لیے۔ پھر وہ ایک جگہ پہ کہتے ہیں جس دھوپ کے دل میں ٹھنڈک تھی وہ دھوپ اسی کے ساتھ گئی، ان جلتی بلتی گلیوں میں اب خاک اڑاؤں کس کے لیے۔ پھر ایک جگہ کہتے ہیں ناصر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے تو، ناصر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے تو۔ ناصر کاظمی کی یہ اجنبیت ان کی غزلوں میں ایک درد کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ یہاں بھی اسی بات کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ دنیا لوگوں سے بھری ہوئی ہے، رنگینیاں ہیں، روشنیاں ہیں، رعنائیاں ہیں، لیکن پھر بھی مجھے کسی چیز کی کمی محسوس ہوتی رہتی ہے، اور یہ کمی میرے دل میں ایک زخم پیدا کرتی ہے۔ یہ کمی مجھے جینے نہیں دیتی، بھری دنیا میں دل نہیں لگتا۔ اکثر ناصر کاظمی کا انداز تھا یہاں لاہور میں کہ رات کو خیال یار کی چادر اوڑھ کر گلیوں میں نکل جاتے اور چلتے جاتے، جہاں تھک جاتے پھر گھر واپس آ جاتے۔ آوارہ مزاج ہو گئے تھے، جیسے گلیوں میں کسی کو ڈھونڈتے پھر رہے ہوں، جیسے کسی کو تلاش کر رہے ہوں، کوئی اپنا کھو گیا ہو۔ ایک کمی تھی ان کی زندگی میں جو انہیں یوں مٹر گشت کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ اب دیکھیے شاعر نے کہا جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی، تو جانے کا لفظ تو لا علمی کا اظہار ہے۔ کبھی کبھی انسان کا دل اداس ہوتا ہے مگر اسے خبر نہیں ہوتی کہ اس کا دل اداس کیوں ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ دوسری پرت میں کھول رہا ہوں اس شعر کی تشریح کی کہ جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ انسان کو خبر نہیں ہوتی کہ اس کا دل اداس کیوں ہے۔ بیٹھے بیٹھے انسان گم ہو جاتا ہے، بے وجہ دل میں اداسی جنم لینے لگتی ہے۔ ایک غم یا ماضی کے کسی واقعے کا افسوس انسان کے دل میں جاگزی ہوتا ہے، اس کے تحت شعور میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ اداس اور پریشان ہوتا ہے، لیکن اسے خبر نہیں ہوتی کہ وہ اداس کیوں ہے، وہ پریشان کیوں ہے۔
پھر سوچتا ہے کہ کیا کمی ہے، کس چیز نے مجھے اداس کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیے، اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک تو تنہائی ہے، اجنبیت ہے، اپنے دوستوں کے کھو جانے کا، ان کی جدائی کا غم ہے جو ان کو اداس کیے ہوئے ہے، اور وہ دوستوں کی کمی ہے۔ اور انسان اس دنیا کا فرد ہی نہیں ہے۔ انسان چونکہ اس دنیا کا فرد نہیں ہے، اس لیے کتنا ہی دل اس دنیا سے لگا لے، کبھی نہ کبھی وہ اداس ضرور ہوتا ہے، اور اس اداسی کا سبب بھی اسے معلوم نہیں ہوتا۔ اب ناصر کاظمی کی اگر بات کی جائے، ناصر کاظمی تو خود کو اس دور کا انسان نہیں سمجھتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے میں کسی اور دور کا انسان ہوں، لیکن قسمت نے مجھے یہاں لا پھینکا ہے۔ اور وہ خود کو اس شہر کا فرد بھی نہیں سمجھتے تھے، اسے بھی وہ قسمت، اس کا دوش بھی، اس کا الزام بھی وہ قسمت کے دوش پر رکھتے تھے کہ مجھے قسمت یہاں لے آئی ہے، میری بدبختی مجھے میرے وطن سے جدا کر کے مجھے یہاں لے آئی ہے۔ تو اس لیے وہ اداسی اور تنہائی کا احساس انہیں تنہائی، اجنبیت کا احساس انہیں اداس کر رہا تھا، اور وہ کمی ہمیشہ انہیں محسوس ہوتی رہی۔ پھر ہجرت کے وقت انہوں نے جو اپنے پیاروں کو کھویا ہے، اپنے عزیزوں کو کھویا ہے، تو ان کی کمی بھی ہمیشہ وہ محسوس کرتے تھے۔ تو لوگ ان کے ادھر ادھر تھے، ان سے ملاقاتیں بھی تھیں، لیکن اس کے باوجود جن چہروں کو وہ تلاش کر رہے تھے، وہ چہرے ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ جیسے ناصر کاظمی نے کہا، جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ تو ناصر کاظمی کا شعر ہے کہ ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر، ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر، اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ اور شعر ہے ناصر کاظمی کا، تنہائیوں کا زہر اور ہم ہیں دوستو، تنہائیوں کا زہر اور ہم ہیں دوستو، اس بے وفا کا شہر اور ہم ہیں دوستو۔ اور ناصر کاظمی کا ایک شعر ہے، او میرے مصروف خدا اپنی دنیا دیکھ ذرا، اتنی خلقت کے ہوتے پھیل رہا ہے سناٹا، اتنی خلقت کے ہوتے پھیل رہا ہے سناٹا۔ تو بچوں، یہ تشریح ہے جو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن سال ممتنع کا مطلب یہی ہے کہ شعر کا مفہوم بہت گہرا ہوتا ہے۔ تو مزید اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے اس حوالے سے، آپ غور و فکر ضرور کیجیے گا، اور وہ بات بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی پرت، کوئی نیا خیال اس تشریح کے حوالے سے آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ تو بچوں، کل اگلے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔